یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں، اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے، وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے، آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں، بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں، ہم پر اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب اللاجیکل کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ اللاجیکل رہا نہیں ہے، وہ لاجیکل، وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی، ہم تو خدا کے غلام ہیں. ہمیں پیدا، اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو، وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں، وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ، تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں، صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں، اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے. اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب، بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا اللاجیکل کام، کسی انسان کو کاٹنا اللاجیکل، لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا اللاجیکل ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو، خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے، خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو، بوڑھی گایوں کی، جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان جانوروں کا. ان جانوروں کا جوانی میں کٹ جانا ان کے لیے بھی فائدہ مند اور انسانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور اللہ کہتے ہیں سخرھا لکم، ان جانوروں کو اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان سے سوال ہے کہ تو ایک مرغی بھی کس بیس پہ کاٹتا ہے بھائی؟ تم شکار کس بیس پہ کرتے ہو؟ یہ جانوروں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. تو ان سے سوال کیا کریں ان کے بجائے ان کا جواب دینے کے.